الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ ناظرین، وہی بچائے گا ہمارے عزت، مال، جان، اولاد اور پاک وطن کو جو بارشوں، طوفانوں، آندھیوں میں درختوں پر اٹکے ہوئے پرندوں کے گھونسلوں کو بھی گرنے نہیں دیتا۔ تو بات کرنے جا رہے ہیں سن 2024 کے دوسرے اہم ترین سورج گرہن کی، جو کہ چند گھنٹوں کے بعد لگنے والا ہے۔ یہ سورج گرہن 2 اکتوبر 2024 کو لگ رہا ہے، اور چند ایسے سٹارز ہیں جن کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے نحس اثرات 12 سٹارز کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جس دورانیے میں سورج گرہن آ رہا ہے، لگ رہا ہے، یہ بہت بڑی خبروں کے لیے ہمیں پیغام دے رہا ہے، جیسا کہ آندھیاں، طوفان، زلزلے، جنگیں، ان حالات کی یہ دعوت کا سورج گرہن ہے۔ تو خطرناک ہوتے ہیں، سورج ہو گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ جو صاحب علم لوگ اس کو پہچانتے ہیں، جتنی ہماری پہچان ہے اس کے مطابق ہم بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اس دورانیے میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جتنا وقت ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس کے علاوہ اس دورانیے میں صحرا میں، قبرستان میں، تنہائی میں، جہاں انسان دور ہوں وہاں پر کوشش کریں نہ جائیں، کیونکہ اس دورانیے میں جب سورج گرہن ہوتا ہے، اس کا ابھی آپ کو ٹائم بھی بتائیں گے، اس دورانیے میں نیس اثرات جیسا کہ شیطانی جنات انسان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں، انسان کے قریب آتے ہیں اور انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اس دورانیے میں اپنے آپ کو بحفاظت اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ کسی مشینری کو، کسی ایسی چیز کو نہ چلائیں جس سے خطرہ ہو۔ سفر سے بھی جتنا ہو سکے اجتناب کرنا چاہیے، سفر سے بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کے لیے بھی یہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ تو جن حضرات کو پتہ ہوتا ہے وہ تو کافی حد تک احتیاط کرتے ہیں۔ صدقات، سرخ چیزیں جیسا کہ کپڑا یا بلیک، کالی چیزیں، کپڑا دیں، پیسے دیں، صدقات جتنا زیادہ ہو سکے اس دورانیے میں صدقات ادا کریں، اور جتنی ہو سکے اللہ رب العزت کی تسبیحات ضرور پڑھا کریں۔ تو اس میں ایک آپ کو علم جعفر کے لحاظ سے جو ہماری محنت ہے اس کے مطابق جو وظیفہ خوب ہے، جو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تسبیح، ورنہ کم از کم 7 تسبیحاں ذکر ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے 4 اسم مبارک ہیں، 4 بار ان کو پڑھنا ہے، یعنی یا فتح ہو، یا اللہ ہو، یا فتح ہو، یا رضا ہو، یا فتح ہو، یا اللہ ہو، یا فتح ہو، یا رضا ہو۔ 11 تسبیحاں یا 7 تسبیحاں کم از کم۔ تو ہو سکے تو اس کو بغیر گنتی کیے تسبیح پڑھی جتنا ذکر کر سکے اس کا کریں، اور جب اس کو اختتام اس کا کریں، چھوڑیں، تو تب اپنی ان حاجات کی دعا اللہ رب العزت سے طلب کریں جو آپ کے لیے ناممکن ہو چکی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہتر بھی ہوتا ہے کہ اس میں عمل کرنے والا اور اللہ پاک کی عبادت کرنے والا، اللہ کے پاک سے قریب ہونے والا انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت بھی کروا سکتا ہے۔ تو
اس میں اصل جو اشارہ ہے اس سورج گرہن کا، کیونکہ یہ ربیع الاول کے اعمال کو چیر کر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمان جانتے ہیں کتنا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ تو 2 اکتوبر 2024 کو یہ لگنے والا گرہن اختلافات، چڑچڑاپن، غصہ، اس میں تیزی لائے گا۔ تمام برج والوں کے لیے یہ منظر عام ہوں گے، ہر سٹار پر اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ اس گرہن کے وقت جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ پاک کی عبادات میں، اور خاص کر وہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ اس دورانیے کو، کیونکہ دورانیہ بھی اس کا کافی لمبا ہے، ویسے تو یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، اس کی یہ ہمارے ایریے میں، علاقے میں، ایشیا میں نہیں نظر آئے گا، تو اس لیے اس کا اثرات تھوڑے کم ہوں گے، لیکن کہیں بھی ہو سورج گرہن ہو، اس کے اثرات پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو جو حاملہ خواتین ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی ہتھیار، کوئی اوزار یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی ان سے معاملہ، کیونکہ یہ اکثر لوگ جانتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو حاملہ خواتین کو احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ تو ہم تو آپ کو اس کی دورانیے کی بھی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سورج گرہن جو کہ 2 اکتوبر 2024 کو لگنے جا رہا ہے، یہ پاکستان کے وقت کے مطابق 8:40 پر شروع ہونے والا ہے، اور اس کا عروج ہوگا 11:45 پر، جبکہ 11:44 اور 15 سیکنڈ بنتے ہیں۔ تو اس کا جو اختتام ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا، اس کا اینڈ ہو جائے گا، وہ وقت جو ہے وہ رات 2:50 پر اس کا اختتام ہوگا، اور یہ اس وقت 2:50 پر ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس دورانیے کو مد نظر رکھیں، اسے کبھی بھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ دورانیہ آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کی جتنی عبادت ہو سکے کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس کی تسبیحات کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقات اللہ پاک کے راستے پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، اگلی ویڈیوز میں آپ کو اس کے اعمال بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔